مثنوی شریف کے اندر یہ شعر لکھا ہے اس نے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کیا شعر ہے سناؤں میں آپ کو؟ رومی نے فرمایا آنا کے خاکرا بنظر کیمیا کنند، آنا کے خاکرا بنظر کیمیا کنند، سگرا بلی کنند مگسرا ہما کنند۔ بنی مٹی کو کیمیا کیسے بناتا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں پڑھا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، مسئلہ حل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمائی ہے رحمت اللہ قریب من المحسنین، اگر رحمتوں سے جھولی بھرنی ہے تو میرے ولیوں کے قریب ہو جاؤ، جھولیاں پھیلا لو، دیکھو پھر کیسے تمہارے جھولیوں کو رحمتوں سے بھرا جاتا ہے۔ حضرت اندر حجرے میں بیٹھے ہیں، یہ علماء خلفاء بڑے بڑے اس وقت کے بڑے بڑے علماء 52 لوگ تھے، تہجد گزار تھے، شب بیدار لوگ تھے، بیٹھ بیٹھے اب بحث چل رہی ہے کافی دیر سے کہ ولی مٹی کو سونا کیسے، کیمیا کیسے بناتا ہے۔ کسی سے مسئلہ حل نہ ہوا، حضرت بات ہے کیا بات ہے؟ صبح سے میں تمہارا شور سن رہا ہوں، علماء نے حق کی حضور رومی کا یہ بیت ہے، یہ شعر ہے کہ ولی مٹی کو اپنی نظر ولایت سے کیمیا بنا دیا۔ کیمیا پتہ ہے آپ کو کتنا بڑی کیمیا ہے؟ کتنا بڑے وہ ہیرا، وہ موتی اتنا عظیم چیز ہوتی ہے کہ بادشاہ اپنے قیمتی تاج کو مزید قیمتی بنانے کے لیے ہیرے کو تاج میں رکھتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا ولی اللہ مٹی کو کیمیا کیسے بناتا ہے۔ عام لوگ ہم جو ہے نا بات کو مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، جو مولوی ہے نا وہ ایسے نہیں سمجھتے، ان کے سامنے علم ہوتا ہے فلاں بات ایسے، فلاں بات ایسے، فلاں بات ایسے۔ اللہ والے تو سبحان اللہ صاحب حکمت فرمایا ایسے کرو، ملتان کے شہر میں جاؤ اور وہاں سے ایک 7 پشتی ہندو کالے کٹے کو لے آؤ، گئے ملتان میں پتا تھا کہ یہ جو ہندو ہے نا اس کا باپ، اس کا دادا، پردادا سارے کافر تھے، ان کا اور چلو قلعے پہ چلتے ہیں، کیوں کہتا ہے حضرت غوث بہاول اکثر ملتان کی خدمت میں کرتے ہیں۔ نصیب کی بات ہے بھائی، نصیب کی بات ہے۔ یہ سعادت مدور بہادر نے تانا بخشن خدا بخشندہ، اس کو لیا ہے، وہ بھی ذرا حیران ہو گئے، یہ داڑھی والے، یہ مولوی، یہ فقیر، امامے والے، یہ تسمیے والے، مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے۔ اس کو لے آئے حضرت کے اب وہ غوث بہاول اکثر ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے رخ انور دیکھ رہا ہے، چہرہ دیکھ رہا ہے، خود اپنے عقیدت والے آئینے سے دیکھو، اتنا بڑے ولی کی خدمت میں بیٹھا ہے، وہ دیکھتا ہے ادھر درویشوں کو دیکھتا ہے، فقیروں کو دیکھتا ہے، حضرت کو دیکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، ہندو والے نام ہوتے، تیرے باپ کا، تیرے دادے کا، ایسے پوچھتا آپ نے پوچھا، سارے ہندو۔ آپ نے فرمایا دیکھا کہ ہندو ہے، کتنی پشتوں سے ہندو ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی عالم سے پڑھا نہیں، کسی سکول میں نہیں گیا۔ علم پڑھنا ضروری ہے، مدرسے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ولی کی کرامت کا اپنا مقام ہے۔ 100 سال کا عابد شیطان
کے چکر میں آ گیا، وہ تو جہنمی بن کے بلم ابن بعور جہنم میں چلا گیا، اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس کو شیطان نے پکڑ لیا۔ جو اللہ والوں کے ساتھ کتا چل پڑا محبت و عقیدت سے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کیا ہو گیا؟ تو کتا ہے لیکن پیارا، پیار تو میرے پیاروں سے کرتا ہے۔ اب حضرت نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، توجہات ہوتی ہے اللہ والے کے پاس، ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا۔ کاملین کے سینے کے اندر یہ 5 لطائف ہیں، جو توجہ کر کے ان لطائف کو اتنا کارگر کرتے ہیں، اتنا بااثر کرتے ہیں، اتنا ان کے اندر پاور بھرتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو پوری دنیا کو سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈال۔ لیکن ان کے سامنے شریعت کا پردہ ہے، اور شریعت کے پردے میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی مائیں کو ظاہر نہیں کرتے۔ میرے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات میں سب مخلوق سے اعلیٰ شان ہے، لیکن گناہ گاروں کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتے کہ تم گناہ گار ہیں۔ ولی بھی وہی ہے جو نبی کا تابعدار ہے۔ اب آپ اس کو طرف توجہ فرمائیں۔ ایک توجہ ہے توجہ خضری، اگر وہ ولی توجہ فرمائے جو خضر کو مل جائے اسی وقت ولی بن جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام کو اس کی زیارت کر لے نا کوئی بندہ، اس ولی کو ولی بن جاتا ہے۔ وہی توجہ ولی کامل کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ خضر سے ملنے والے ہوتے ہیں، اور خضر علیہ السلام کو توجہ اپنے ملنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں نے خضری توجہ، ہمارے حضرت قبلہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جذبے والے پیر مشہور، اللہ والوں کے پاس یہ تصرف ہوتا ہے۔ ہمارے پیروں نے کئی گناہ گاروں کو تہجد گزار کیا۔ اب وہ غوث پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایسے سر مبارک نیچے کیا، آپ کو بند کیا، توجہ فرمائی۔ جب توجہ فرمائی تو وہ خود کلمہ پڑھنے لگا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب حیران ہو گئے۔ پہلے اس کا رنگ کالا تھا، جب کملی والے کا کلمہ پڑھا تو رنگ نورانی ہو گیا۔ میرے نبی کے کلمے کا بڑا شان ہے۔ اگر آپ کسی قبرستان سے گزرے نا، چاہیں کہ ہم قبروں والوں کو خوش کریں، ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھو، کتنا بڑی چیز ہے، ہمیں مفت مل گیا ہے، مفت مل گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ طیب ایک دفعہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جو 14 طبق زمین آسمان سے بھی زیادہ اس کو ثواب۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، قبرستان تھا بہت بڑا وسیع، انہوں نے وہیں سے خیال کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دعا مانگی یا اللہ اس کلمے کا ثواب جو ہے نا سارے قبروں والوں کو، اور مجھے دکھا بھی صحیح ہے کہ کیا ہوا کلمے کا اثر، کیونکہ وہ ان کی لطائف پرواز کرنے والے تھے، ان میں پاور تھی۔ اللہ نے فوراً اس کے سینے کو کھول دیا، دیکھا کہ قبروں میں شور ہے، سبحان اللہ، کتنا رحمت ہو گئی، رحمت کی بارش برس گئی، ہماری قبروں کی آگ ختم ہو گئی، قبروں کا عذاب ختم ہو گیا۔ یہ کیا
کیا ہو گیا؟ دوسرا کہتا ہے یہ دیکھو یہ چٹی داڑھی والا کھڑا ہے، اس نے کلمہ بھیجا ہے، ایک دفعہ کلمے کا ثواب بھیجا ہے، اللہ نے اس محمد کے کلمے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پر تسی سنیے نہیں، ایویں نہیں جانا کہ اسی ایویں قبر چلے جاتے سارا کچھ چھوڑ کے، نہیں اسی یار کا کلمہ نال لے جاتے، محبوب کا کلمہ ساتھ لے جائیں گے، اس کو پڑھتے رہو۔ تم جیسا امیر تو کائنات میں نہیں ہے، لاکھوں دولت مند جمع ہو جائیں، کروڑوں بادشاہ جمع ہو جائیں، میرے نبی کے در کا ایک گدھا سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ یہ زمینیں، یہ شاعیاں، یہ بادشاہیں، یہ خزانے، یہ دولتیں، یہ سب جہاں رہ جائیں گی، لیکن میرے نبی کا کلمہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ قدر کرو اس کلمے کی، قدر کرو، قدر والا فائد پاتا ہے، جو بے قدر ہے وہ محروم ہے، اس کو فائد ہی نہیں۔ اچھا خیر، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب برد کر رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ سارے حیران، یہ اتنا نسلوں سے کافر اور اس حضور کے سامنے بیٹھا، آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، صرف توجہ فرمائی تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا اٹھ جا، غسل کر کے خلیفے کو فرمایا اس کو جوڑا نواں پڑھا دو۔ یہ جج سے جوڑا، کپڑے جو تھے یہ کفر کی حالت میں پہنے ہوئے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو نیا جوڑا پہنائے تھے۔ جب اس کو لائے تو حضرت نے اس کو معان کر دیا۔ اور توجہ فرمائی، جو نور معرفت بہاؤالدین زکریا کے سینہ میں تھا اس کے سینے میں منتقل۔ اور یہ یاد رکھو، مولوی صاحب جب شیخ الحدیث حدیثیں پڑھاتا ہے، ہزاروں عالم بن جاتے ہیں، تو کیا وہ ان کو بھول جاتا ہے؟ نہیں، ان کے اندر اور بھی ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ظاہری علم ہے، جو باطنی علم ہے، حضرت نے توجہ فرمائی، وہ مقام ولایت پہ پہنچ گیا اور اس کو علم عطا فرما دیا۔ اب فرمایا مولانا صاحبان سوال کرو، اس سے سوال کرو، یہ تمہیں جواب دے گا۔ تسی تو بس طویل سے خوش ہو نا، پیر نے طویل دے دیتا ہے، بس عقیدہ کیا ہے سننے گا کہ جی پیر نہیں ہے کہ نام ہے، نام ساڑھے سننے کا عقیدہ ہی ہوئے نا۔ وہ کیوں؟ وہ چمٹے والے، کتے والے، حکے والے، یہ سارے ہیں نہیں، نام انسان سے نہیں۔